شوہر اگر دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجے کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے چلتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے اپنے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اس طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی پیار محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت نکاح میں ہے۔ سنو پیاری لڑکی، تم ایک پری کی مانند ہو، اللہ تمہیں درندوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آ جاتی ہے، بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم میں سے اکثر والدین لڑکی کی شادی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس کو اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی نہیں دیتے جو ان کی بیٹی کے لیے اپنی چمڑی بیچنے کو تیار ہو، بلکہ والدین اپنی مرضی کا لڑکا ڈھونڈیں گے
اور پھر درباروں پر جا کر دعائیں مانگیں گے، یا اللہ ہمارے داماد کو ہماری بیٹی سے پیار ہو جائے اور اس کا وہ خیال رکھے۔ جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ مرد کا کردار اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جس سے زلیخا کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ بنت حوا محتاط رہا کریں۔ ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنے ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہان کا سکون محسوس کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈلنا پڑتا ہے، ہر موت پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کے مرنا پڑتا ہے، پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی، اسی آس پہ جینا پڑتا ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ عورت رو سکتی ہے مگر دلیلیں پیش نہیں کر سکتی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا ایک آنسو ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلے کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ مردانگی کی سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کوئی عورت بد کردار نہ کہلائے۔ عورت اپنی ازدواجی زندگی کا پہلا سال تو اپنی خوبصورتی، دلکشی کے سہارے گزار سکتی ہے، لیکن باقی زندگی اسے اپنے اخلاق، سلیقہ شعری، عقل مندی اور برداشت کی بے ساکھیوں کے سہارے ہی گزارنی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وطن کوئی خاص ایک جگہ ہو، یہ دو کندھوں کے درمیان بہت چھوٹا سا علاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ خود کو پڑھتی ہوں چھوڑ دیتی ہوں، ایک ورق روز موڑ دیتی ہوں، کانپتے ہونٹ بھیگی پلکیں، بات ادھوری ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ لڑ لوں گی قسمت سے، ویسے بھی یہ جو ہاتھ ہیں مہندی لگانے کے لیے نہیں، قلم تھامنے کے لیے بنے ہیں، اور اگر ارادے مضبوط ہوں تو قسمت بھی ہار جاتی ہے۔ معاشرے میں کسی ایک شخص کی بری تربیت پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، اسی طرح کسی ایک شخص کی اچھائی نسلوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ بد دعاؤں سے اگر کوئی مرتا تو سب ہاتھ اٹھاتے اور اپنے دشمن کو زمین بوس کر دیتے، لیکن خدا خود مہربان ہے اور انسان بہت ظالم اور خود غرض ہے۔ اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو
اور اس کے باوجود میری ہر سرگرمی سے باخبر رہتے ہو، تو اے جاہل مطلق، تم میرے سرکش مداح ہو۔ میں رومانی داستانوں پر سانس لینے والی لڑکی ہوں، جسے چاند، ستارے، تتلیاں، بارش اور پھولوں سے بہت محبت ہے۔ جب کوئی عورت صاف الفاظ میں کہے کہ مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد رابطہ نہیں کروں گی، تب غصے میں آ کر اس سے بات کرنا ختم نہ کر دینا، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عورت مرد کی وفا دیکھتی ہے، اور اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کو چاہنے والا کبھی تنہا نہیں ہونے دے گا۔ اے ابن آدم، تم اس کا مان رکھنا۔ میری مایوس زندگی میں یہ کتابیں ہی تو امید کی کرن ہیں میرے لیے، میرا سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے بہترین دوست۔ سنو اے قرار جاں، میرے پاس کبھی کوئی اتنی قیمتی چیز، اتنی نایاب چیز اور اتنی خاص چیز تھی ہی نہیں کہ جس سے تمہیں تسبیح دوں۔ تم بس خود میں اکلوتے ہو، بہت قیمتی، بہت نایاب اور بہت خاص۔ متاع جاں، مجھے اپنی آواز کا تار بھیجو اور مجھے یہ باور کرواؤ کہ زمین کی کوکھ میں چند خوشگوار سانسیں میرے لیے اب بھی موجود ہیں۔ عورت آئینہ ہے، تمہارا توڑ دو گے تو تمہاری اپنی ہی صورت بگڑ جائے گی۔ مجھے نہ کسی کا دل، نہ کسی کی جان چاہیے، دل کا حال جو سمجھ سکے وہ انسان چاہیے۔ میں اب چاہ کر بھی وہ پاگل شرارتی نہیں ہو سکتی، میں اب اتنی سلجھ چکی ہوں کہ لوگوں کو مجھ سے وحشت ہوتی ہے۔ ہوتے ہوں گے اذیت ناک غم محبت کے بھی، مگر اس بیٹی کے دکھ کا کوئی مقابلہ نہیں جو اپنے ہی گھر میں بوجھ لگتی ہے۔ چشم کے ڈورے پاتے ہیں منہ مانگی بولیاں، جب ٹھیکے میں مشتاق ہو حیا کی عنکبوت۔ یہ گھر چیز کیا ہے جسے ہر وقت لوگوں کے ڈر سے بسائے رکھنا پڑتا ہے، چاہے اپنا دل کرے یا نہیں۔ یہ ہجوم شہر ستم گراں، نہ سنے گا تیری صدا کبھی۔ میری حسرتوں کو سخن سنا، میری خواہشوں کو خطاب کر۔ ہزاروں محبتیں نچھاور ہوں گی تم پر، مگر ہم جیسی چاہتیں نہ ملیں گی تمہیں۔ کبھی کبھی انسان بھٹک جاتا ہے، ایسے میں اگر اپنی انا کو مار کر گھر کی بلائی کی خاطر کچھ صبر کر لیا جائے تو بات سنبھل جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ زندگی کے سارے لمحے گزرنے والے ہیں، غم، خوشی، کامیابی، ناکامی، سب دھوپ چھاؤں کی طرح ہیں۔ ان درختوں کے پتے اور پھولوں کی طرح بس رہ جانے والی چیز صرف ایک ہے، یادیں اور ان یادوں سے مل جانے والا حوصلہ کہ جو بھی کھویا بے مقصد نہیں کھویا، اور جو بھی پایا بے مقصد نہیں پایا۔ اگر صبح سے باتیں نہ کرو تو صبح ناراض ہو جاتی ہے، صبح آتی ہی ہمارے لیے ہے۔ اب گھر آئے کے لیے دروازہ نہ کھولیں تو بے برکتی ہوتی ہے نا۔ جو کچھ ہے تیرے پاس اللہ کا شکر ادا کر بیٹا، اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کر، محنت کر، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اور سچے دل سے دعا کی گی تو منزل مل جائے گی۔ حسن کے جزیروں میں روپ کے کناروں پر ریشمی اندھیرے ہیں، سرمئی اجالے ہیں۔ ایک ناز آفریں دل پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے، جس کی جھیل آنکھوں میں دو نیل بوں سے پیالے ہیں۔ نہ پوچھ پری زادوں سے یہ ہجر کیسے جیلا ہے، یہ تن بدن تو چھلنی ہے اور روح پر بھی چھالے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، تب خدا اس کی اوقات کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کبھی روبرو، کبھی چار سو، کبھی قلب میں، کبھی یاد میں، میرے ہم نفس، میرے آرزو، کبھی روبرو آ لباس مجاز میں۔
محبت تو ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اپنی مخلوق سے محبت اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور پھر وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے، اور پھر وہ دن بدن بڑھتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور اس گھر سے اٹھنے والی خوشبو ہر ایک محسوس کرتا ہے۔